آپ کا نام ہند، کنیت سلمہ اور تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو امیہ مکہ مکرمہ کے مخیر اور سخی اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ وہ سفر کے دوران تمام قافلے والوں کی کفالت کرتے تھے۔ انہیں اسی لیے ذات الراکب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ یہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، جن کی والدہ برہ بنت عبد المطلب تھی۔ اس رشتے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ وہ ابتدا میں ہی اپنے شوہر کے ہمراہ مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی تھی۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر مدینہ طیبہ میں بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ 2 ہجری میں معرکہ بدر پیش آیا۔ آپ کے شوہر اس معرکے میں لڑے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں وہ ابو اسامہ حبشی کے تیر سے زخمی ہوئے۔ یہ زخم بظاہر تو مند مل ہو گیا تھا، مگر زہر جسم کے اندر پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 4 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ خاوند کے انتقال کے بعد پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا، مگر آپ نے معذرت کر لی۔ البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ انہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں تو ہاں کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بھی وہی مختصر سا سامان دیا جو پہلی بیویوں کو دیا تھا، یعنی 1 چکی، 1 گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ شوال 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی اولاد نہ تھی، تاہم پہلے شوہر سے 4 اولادیں تھیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے اور جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ بنت حمزہ بن عبد المطلب سے کیا تھا، وہ عبد المالک بن مروان کے دور تک زندہ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی حبشہ میں قیام کے دوران پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں فارس اور بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ درہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ وہ بیٹی تھیں جن کے بارے میں المؤمنین حضرت حبیبہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں نے اس کی پرورش نہ بھی کی ہوتی تو بھی وہ میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی حبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی پیدائش اپنے والد محترم کے انتقال کے چند دنوں بعد ہوئی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا تھا، جس کی برکت سے ضعیف العمری میں بھی ان کا چہرہ جوانوں کی طرح شگفتہ و تازہ تھا۔ انہیں درس حدیث میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس فن میں ان کا کوئی اور حریف نہ تھا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہند بنت الحارث الگراسیہ، صفیہ بنت شیبہ، عمر بیٹا، زینب بیٹی، مصعب بن عبداللہ برادر زادہ، بنہان غلام مکاتب، عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ، نافع رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن حارث، ابو بکر بن عبد الرحمن اور کئی دوسرے لوگ شامل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔